آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جو لوگ کرونا ویکسینیشن کرواتے ہیں تو کیا ان کو اس کے بعد جو کرونا ہے وہ ہونے کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ آج کے ہمارے جو پروگرام میں ہم نے اپنے ایک دوست کو بھی ان سے بھی ہم بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو کرونا ویکسین ہے انہوں نے جب اس کو لگوایا ہے تو اس کے بعد کیا ان کو ایک تو اپنے اوپر اس سارے باڈی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے تھے، اور دوسرا اس کرونا ویکسین کے بعد جب وہ کووڈ کا دوبارہ شکار ہوئے ہیں تو اس میں ان پہ جو کووڈ ہے اس کا حملے کے کیا کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ آج 9 مئی 2021 ہے، تو آج جو کرنٹ جو ریٹ ہے وہ ہمارے پاس جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت جو کرونا کی شرح ہے وہ چکوال میں 2.4% سرکاری طور پر بتائی جا رہی ہے۔ چکوال میں جو انتظامیہ ہے وہ لاک ڈاؤن پر بھی عمل درآمد کرواتی نظر آ رہی ہے۔ کل جو ہے چکوال میں مختلف مقامات پر وہ فلیگ مارچ ہوئے ہیں جس میں پاک فوج، اس کے علاوہ جو پولیس ہے اور ضلعی انتظامیہ ہے تو ان سب نے اس میں حصہ لیا تھا۔ وہ موقع پہ جو لوگ بغیر ماسک کے وہاں پہ گھوم رہے تھے ان کو ماسک بھی دیے گئے ہیں۔ تو میری آج پھر آپ لوگوں سے گزارش ہوگی، ایک تو ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ حکومت نے جو کرونا SOP طے کر رکھے ہیں اس پر عوام کو عمل کرنا چاہیے، اور جن لوگوں کو میسج موصول ہو چکے ہیں 1166 سے تو وہ ضرور اپنی کرونا ویکسینیشن کروائیں ہیں۔ تو ابھی ہمارے پاس معروف ڈاکٹر اکرام اللہ صاحب ہمارے ساتھ دوسری طرف موجود ہیں، تو ہم ان سے ابھی جانیں گے کہ جب ان کو کرونا ہوا تھا تو ہمیں معلوم ہوا تھا کہ انہوں نے کرونا ویکسینیشن کروا لی تھی۔ جی ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے گا کہ جب یہ کرونا آپ پہ اٹیک ہوا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کرونا ویکسینیشن کروا رکھی تھی، تو یہ ذرا ہمیں بتائیے گا تاکہ آپ جو اپنا تجربہ یہ سارا شیئر کریں گے تاکہ دوسرے ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے کہ آپ کے اوپر کرونا نے کہاں تک حملہ کیا تھا، اور پھر آپ اس سارے عمل سے کیسے نبرت آزما ہوئے ہیں۔ جی ڈاکٹر اکرام صاحب۔ ساجد بھائی، آپ کی یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جب مجھے کرونا ہوا تو اس وقت مجھے ویکسین کی پہلی ڈوز لگ چکی تھی، لیکن میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دوں کہ مجھے 9 مارچ سن 2021 کو کووڈ ویکسین کی پہلی ڈوز لگی تھی، اور 25، 26، 27 مارچ ان 3 دنوں میں نے ایک شادی اٹینڈ کی تھی اپنے بھتیجے کی راولپنڈی میں۔ تو مجھے جو کرونا وائرس جو مجھے مطلب کنٹیکٹ میرا جو ہوا میرے خیال کے مطابق اسی شادی کی تقریب میں ہوا۔ اس وقت تک مجھے کرونا ویکسین کی پہلی خوراک لگے ہوئے صرف 2 ہفتے ہوئے تھے، اور کرونا ویکسین کے بارے میں جو ریسرچ ہے اس کے مطابق جب اس کی دوسری خوراک لگ جائے، دوسری ڈوز لگ جائے تو اس کے بھی 3 ہفتوں کے بعد جو ہے امیونٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو جب مجھے کرونا وائرس جو ہے وہ اس کا اٹیک ہوا یا کرونا وائرس کا کنٹیکٹ ہوا مجھ سے، تو اس وقت تک مجھے صرف 2 ہفتے ہوئے تھے کرونا ویکسین کی پہلی خوراک لگے ہوئے۔ 30 مارچ کو میں نے کرونا ویکسین کی دوسری ڈوز بھی لگوا لی، جبکہ 1 اپریل کو مجھے پہلا سمٹم جو ہے کرونا کا مجھے محسوس ہوا، اور یہ بہت معمولی سمٹم تھا۔ مجھے ہلکا سا جو ہے وہ تھکاوٹ محسوس ہوئی جسم میں، ہلکی سی، اور ساتھ ہی تقریباً 99 ڈگری کا ٹیمپریچر ہوا۔ 2 دن یہ صورتحال رہی، تیسرے دن میں تقریباً ٹھیک ہو گیا، لیکن 5ویں دن جو ہے دوبارہ مجھے ہلکا سا بخار ہو گیا۔ اس بار بخار 100 ڈگری کا تھا، اور جسم میں جو ہے وہ تھکاوٹ بھی تھوڑی پہلے سے زیادہ تھی۔ یہ صورتحال جب 2 دن مزید رہی تو اس وقت مجھے شک ہوا کہ شاید یہ کرونا نہ ہو، تو میں نے 6 اپریل کو کرونا کا ٹیسٹ کروایا، جس کا رزلٹ 9 تاریخ کو آیا، اور اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیا۔ لیکن یہ کہ 11 یا 12 تاریخ کو میری تمام سمٹم خود بخود ختم ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ویکسین لگوائی ہوئی تھی، اور اس ویکسین کی وجہ سے جو ہے مجھے کافی حد تک بچت ملی اور میں جلدی ٹھیک ہو گیا۔ اگر میں نے کرونا ویکسین نہ لگوائی ہوتی تو میں آپ کو بتا دوں کہ میری عمر 65 سال ہے، میں ڈائبٹک بھی ہوں،
میں بلڈ پریشر کا مریض بھی ہوں اور مجھے اور چھوٹی موٹی کئی جو ہے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود میں صرف 12-13 دنوں میں جو ہے کورونا سے مکمل صحت یاب ہو گیا، اور مجھے کورونا کا ایک لحاظ سے پتہ ہی نہیں چلا، نہ مجھے کھانسی تھی، نہ مجھے نزلہ تھا، نہ مجھے کوئی موشن تھے، نہ میرا ٹیسٹ ڈسٹرب ہوا تھا، صرف ہلکا سا بخار جو کہ 100 ڈگری سے زیادہ کبھی نہیں ہوا، اور جسم میں تھکاوٹ، بس یہ 2 علامات تھی۔ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے کرونا اس وقت ہوا جب ویکسین جو ہے وہ مارکیٹ میں آ چکی تھی اور میں نے ویکسین کی پہلی ڈوز لگوا لی تھی۔ میں تمام جو اپنے سننے والے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ ویکسین لازمی لگوائیں، لازمی لگوائیں، لازمی لگوائیں۔ یہ آپ کو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کورونا سے بچائے گی، لیکن اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو ویکسین لگوانے کے باوجود کرونا ہو سکتا ہے، لیکن اس صورت میں کرونا کا اٹیک بہت مائلڈ ہوگا، اور جو ریسرچر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کرونا کی ویکسین لگوا لی تو آپ ڈیتھ پوائنٹ پہ انشاءاللہ نہیں جائیں گے، جبکہ عام روٹین میں آپ دیکھ لیں کہ جو 60 سے زیادہ کے لوگ ہیں ان کو اگر کرونا ہوتا ہے تو وہ ڈیتھ پوائنٹ تک چلے جاتے ہیں۔ میرا خود ایک قریبی دوست ہے، اس کو انہی دنوں جب مجھے کرونا ہوا اس کو بھی کرونا ہوا، میں آرام سے بچ گیا، اور وہ جو میرا دوست ہے وہ وینٹیلیٹر تک گیا، لیکن اس کی بھی زندگی تھی، وہ بھی بچ گیا، لیکن یہ کہ اس وقت اس کے پھیپھڑے جو ہیں وہ 50% کام کر رہے ہیں اور وہ کافی مشکلات کا شکار ہے۔ تو اس لیے میں ایک دو بار پھر سب سے درخواست کروں گا کہ ویکسین آپ نے لازمی لگوانی ہے کسی بھی صورت میں۔